ڈیئر ویورز السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کا بینک الفلاح میں اکاؤنٹ ہے اور آپ بینک الفلاح کی انٹرنیٹ بینکنگ میں رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے انٹرنیٹ بینکنگ کے لیے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اینڈ کوئکلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس سے میرا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ تو چلیے دوستو، ہم جلدی سے اپنا یہ ٹیوٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ باتیں کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب میں جانتا ہوں کہ لوگ زیادہ باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ تو چلیے، آپ کو کرنا یہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر گوگل میں لکھ لینا ہے بینک الفلاح، اور اس کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس آفیشیل ویب سائٹ سے آپ نے ایک لنک تلاش کرنا ہے، بلکہ آ جائے گا آپ کے سامنے نیچے الفلاح انٹرنیٹ بینکنگ کا۔ تو آپ نے اس لنک پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا، اور آپ نے دھیان سے یہ جو لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اور ایک ایک چیز کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے اوائڈ نہیں کرنا۔ یہ کیئرفلی آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے اس کو۔ اس کے بعد ابھی میں کیونکہ میں تو اپنا ایک ٹیوٹوریل کو بالکل شارٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا اور پڑھ کے آپ کو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح سے پھر ویڈیو جو ہے وہ لینتھی ہو جائے گی۔ تو لیکن یہ جو ہے نوٹس ہے، یہ آپ کے اکاؤنٹ کی سیکیورٹی کے لیے ہے، اس لیے آپ کو پڑھنا یہ ضروری ہے، آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ تو میں اس کو فی الحال کٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک رجسٹر ناؤ کا بٹن ہے، نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر رجسٹر ناؤ کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک یہاں پر ایک ایگریمنٹ بھی ہوگا، جس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیفائن ہے، جس کو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر اردو میں چاہیے تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ لنکس اویلیبل ہیں۔ اس میں اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کلک ہیئر ٹو ویو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان اردو، اس لنک کو آپ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اردو میں یہ ساری شرائط آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی۔ پھر آپ اس کو ون بائی ون پڑھ لیں، ان کو پڑھنا ضروری ہے، شرائط کو بھی۔ اچھا، جب آپ شرائط پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ آپ کو سامنے نیچے ایک آئی ایگری کا بٹن ہے، آپ نے یہاں پر چیک لگا دینا ہے، اور چیک لگانے کے بعد یہ نیکسٹ بٹن جو ہے یہ اپیئر ہو جائے گا، اور آپ نے یہاں نیکسٹ بٹن کو پھر کلک کر دینا ہے۔ نیکسٹ بٹن کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا، جس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور اس کو بھی فل آپ نے احتیاط سے کرنا ہے، بالکل کیئرفلی، کوئی ایسی چیز مس نہیں کرنی اور غلط انفارمیشن یہاں پر بھی پٹ نہیں کرنی۔ ایگزیکٹلی وہی انفارمیشن ہونی چاہیے جو کہ آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے وقت فارم میں فل کی تھی، جو بھی۔ تو میں یہ بھی آپ کو یہاں کی اس کی فیلڈز کا بھی ون بائی ون آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کون سی فیلڈ میں کیا چیز انٹر کرنی ہے۔ اب یہ اوپر سب سے پہلے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر یہ 3 آپشنز دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ کوئی کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کر کے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ مناسب سمجھیں۔ سب سے پہلا ہے اکاؤنٹ ہولڈر، جو کہ سمپل اکاؤنٹ ہولڈر ہے، تو وہ یہاں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے والے آپشن کو سلیکٹ کر کے، جو سمپل اکاؤنٹ ہولڈر ہے، اور جس کے اگر کوئی اپنے کوئی کریڈٹ کارڈ کسٹمرز ہیں جن کے پاس کریڈٹ کارڈز ہے، تو وہ اپنے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے بھی وہ یہاں سے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ تھرڈ اس کا آپشن ہے ڈیبٹ کارڈ کسٹمر، اور ڈیبٹ کارڈ کا بھی اس طرح سے اگر کوئی ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے رجسٹریشن کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ابھی فرسٹ والا یہ فیلڈ ہے، یہاں پر آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ٹائپ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اکاؤنٹ نمبر آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد
نیچے یہ CNIC کی فیلڈ ہے، یہاں پر آپ نے اپنا CNIC انٹر کرنا ہے، اور CNIC انٹر کرنے کے بعد نیچے یہ ڈیٹ آف برتھ وہ انٹر کرنی ہے، اور اس کے بعد اگلی فیلڈ جو ہے یہ ڈیٹ آف برتھ، یہاں پر آپ یہاں یہ ایرو دیکھ رہے ہیں یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ٹائپ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور تیسری فیلڈ ہے، اس میں آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے، اور اپنا موبائل نمبر وہ انٹر کرنا ہے جو آپ نے آلریڈی بینک اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ کروا رکھا ہو۔ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے وقت ایک فارم فل کرتے ہیں تو وہاں پر ایک موبائل نمبر کا بھی آپشن ہوتا ہے، اس کو بھی آپ وہاں پر موبائل نمبر بھی دینا پڑتا ہے، تو آپ موبائل نمبر وہی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ تو موبائل نمبر لکھنے کے بعد نیچے آپ نے موبائل نمبر کا جو ہے وہ نیٹ ورک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہ جو بھی جس نیٹ ورک کا بھی آپ کا موبائل نمبر ہے، یو فون، موبلنک، ٹیلی نار، زوم کو جو بھی وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہ یوزر نیم۔ اب یہاں پر آپ نے کوئی ایسا یونیک، کوئی ایسا منفرد سا نام جو کہ اویلیبل ہو۔ اب جیسے ہی آپ یہاں پر یوزر نیم پٹ کریں گے، باقی ساری انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد جب اپنا یوزر نیم پٹ کریں گے تو یہ اس کی اویلیبلٹی چیک کرے گا کہ وہ اویلیبل ہے، اگر تو وہ اویلیبل ہوگا تو آپ کو بتا دے گا یہاں پر کہ ہاں یہ اویلیبل ہے، تو اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کوئی اور سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ سپوزلی میں علی XYZ اس طرح کا اپنا یوزر نیم پاسورڈ چوز کرتا ہوں، تو اگر اس یوزر نیم اس یوزر نیم کا کوئی اور یوزر اگر ہوگا تو وہ اویلیبل نہیں ہوگا، اس لیے وہ مجھے بتا دے گا کہ اس نام سے آلریڈی ایک یوزر ہے، اس لیے آپ یہ یوزر نیم نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے مجھے کوئی یونیک سا یوزر نیم چوز کرنا پڑے گا۔ اب نیچے یہ آپ کیپچا دیکھ رہے ہیں، انٹر کیپچا، یہ یہاں پر ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں، ایک تصویر میں ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے دھیان سے پڑھنے ہیں کہ کون سا ٹیکسٹ کیا ہے، مطلب یہاں پر یہ B لکھا ہوا ہے، J لکھا ہوا ہے اور C لکھا ہوا ہے، ان کو آپ نے دھیان سے پڑھ کر ٹھیک ویسے ہی لکھنا ہے جیسے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ مطلب اگر ایک ہے اس میں اسمال لیٹر میں تو آپ نے اس کو اسمال میں ہی لکھنا ہے، اور اگر وہ کیپٹل میں تو آپ نے کیپٹل میں ہی لکھنا ہے۔ یہ آپ نے یہاں پر کیپچا انٹر کرنے کے بعد نیچے آپ یہاں پر یہ سیکیورٹی کویسچن ہے، اب یہ سیکیورٹی کویسچن بھی آپ کو ایک یہاں سے چوز کرنا پڑے گا جو بھی آپ کو مناسب لگے۔ سیکیورٹی کویسچن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی اس کا فائدہ بتا دوں۔ یہاں سیکیورٹی کویسچن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جب اکاؤنٹ میں ہم کچھ بھول جاتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ ریکور کرنے کے لیے ہم کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ہم سے سیکیورٹی کویسچن پوچھتے ہیں۔ فرض کرو میں نے ابھی یہاں پر اپنا رجسٹریشن کے لیے میں نے اپنا ایک یہ سیکیورٹی کویسچن سلیکٹ کیا کہ واٹ واز یور چائلڈ ہوڈ نیک نیم، کہ آپ کا بچپن میں جو ہے وہ نیم کیا تھا، تو میں نے یہ اس کا آنسر نیچے دے دیا کہ میرا نام علی تھا، تو یہ میرا سیکیورٹی کویسچن جو ہے یہ سیٹ ہو گیا اور اس کا آنسر بھی یہاں پر سیٹ ہو گیا۔ تو اب نیکسٹ ٹائم کبھی مجھے اپنا اکاؤنٹ ریکور کرنا ہوگا تو مجھ سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ کا چائلڈ ہوڈ نیک نیم کیا ہے، تو مجھے بس پھر علی بتانا پڑے گا، تو اس کے بعد میرا جو ہے اکاؤنٹ وہ ریکور ہو جائے گا، اس لیے یہ سیکیورٹی کویسچن کا یہ پرپز ہوتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ آپ نے فل اپ کرنے کے بعد آپ نے یہ پروسیڈ کا بٹن جو ہے یہ آپ نے پریس کر دینا ہے، اس کے بعد آپ کا جو فارم ہے یہ سبمٹ ہو جائے گا رجسٹریشن کے لیے، اور آپ کو نیکسٹ 24 آور میں یا جتنا بھی ٹائم کو ریکوائرڈ ہوتا ہے نیکسٹ کچھ ہی ٹائم پیریڈ میں مطلب آپ کو پھر آپ سے رابطہ کیا جائے گا، اور مزید پھر آپ کو رابطہ کر کے مزید آپ کو اس کا جو فردر پروسیس ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے، ویریفیکیشن کچھ تھوڑی بہت کریں گے آپ سے، اس کے بعد جو آپ کے انٹرنیٹ میں رجسٹریشن کا فردر پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور بالکل مختصر سے ٹائم میں آپ کا جو ہے یہ انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل تھا بینک الفلاح کی رجسٹریشن کے حوالے سے، ہوپ فلی آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگا اور یوزفل بھی ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم پہ کسی اچھے سے ٹیوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آخر میں وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کی کائنڈلی
جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کوئکلی میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.